بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سفر معراج۔ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات جبریل علیہ السلام جب مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے تو میں نے اس میں دیکھا کہ دونوں خالہ زاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ بن زکریا علیہ السلام موجود ہیں۔ تیسرے آسمان پر میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت شخص جس کی شکل 14ویں رات کی چاند کی مانند ہے۔ میں نے کہا اے جبریل علیہ السلام، یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں۔ پھر جب وہ مجھے چوتھے آسمان پر لے گئے تو میں نے ایک شخص کو دیکھا اور جبریل امین سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے چوتھے آسمان سے 5ویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں ادھیر عمر کا ایک شخص، سفید سر، سفید بڑی داڑھی۔ میں نے ادھیر عمر کے کسی شخص کو اس سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ اپنی قوم کے محبوب حضرت ہارون علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے چھٹے آسمان کی طرف لے گئے تو میں نے اس میں دیکھا کہ گندمی شخص، اونچے قد والا۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ یہ آپ کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ پھر مجھے 7ویں آسمان پر لے گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک میانہ عمر کا شخص بیت المعمور کے دروازے کے قریب کرسی پر تشریف رکھے ہوئے ہے۔ اس دروازے میں سے ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت کے روز تک پھر اس میں سے واپس نہیں آتے۔ میں نے کہا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے والد یعنی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد وہ مجھے لے کر جنت میں داخل ہوئے۔ جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج شریف کی رات جنت و دوزخ کے عجائبات و غرائب کا مشاہدہ فرما لیا تو ارشاد فرمایا اے جبریل علیہ السلام مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس جاؤں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہاں، مطلب یہ تھا کہ ضرور تشریف لے جائیں۔ چنانچہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ حاضری کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھے خطاب فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں کو آپ نے کیسے پایا؟ عرض کیا یا اللہ، میں نے اس قدر نعمتیں دیکھیں کہ جن کی تعداد تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، اور جہنم کی اس قدر سختیاں تھیں کہ تو ہی ان کو بیان کر سکتا ہے۔ ارشاد ہوا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آگ کی جو مقدار اور اس کے عذاب کے اوصاف ہیں جو آپ نے سنے اور دیکھے، آپ اور آپ کی امت آگ کی سختیوں سے ہمارے امن و امان میں رہے گی۔ اب واپس جائیے اور مخلوق کو ایمان لانے اور جنت کی نعمتوں کی طرف بلانے کی کوشش فرمائیں اور جہنم کے عذاب اور سختیوں سے اجتناب فرمائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کچھ وصیتیں فرمائیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی غم و تکلیف لاحق ہو تو مجھے یاد کیجیے، کیونکہ میں اس وقت آپ کے نفس سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ مظلوم کی بد دعا سے ڈریے، کیونکہ میرے اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ ہے نہیں، یعنی اس کی دعا ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مصائب پر صبر کیجیے، یعنی اناد، بغض، جبر اور تکبر سے بچیے۔ دنیا پر مغرور نہ ہونا اور اس سے مطمئن نہ ہو جائیے گا، کیونکہ دنیا زوال پذیر ہے، اس نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا یا اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے ڈرتا ہوں، تجھ ہی سے امید رکھتا ہوں، اور میں علم الیقین سے جانتا ہوں میرا رب اور مجھے پیدا کرنے والا، عزت عطا کرنے والا، خلت نبوت عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ بارگاہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نماز کو وقت پر ادا کیجیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیجیے، کیونکہ اسی سے دین قائم ہے۔ غرض یہ کہ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام بے شمار پوشیدہ رازوں کو سینے پاک میں محفوظ فرما کر وہاں سے روانہ ہوئے اور واپسی کا سفر شروع ہوا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے مجھے اپنے پر بٹھا کر آسمان کے کئی طبقات سے گزارا، پھر واپس لائے۔ معراج سے واپسی کے سفر میں ہی حضور نبی کریم علیہ السلام نے یاجوج و ماجوج کو دیکھا اور رجال الغیب سے ملاقات فرمائی تھی۔